لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اب ذرا سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کے مرحوم افتخار مہدی ابن مرزا مہدی، مرحومہ عرشی مہدی بنت افتخار مہدی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد اور آل محمد۔ قرآن کریم کے جس آیت مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، زندگی کے ہر موڑ پہ تمہارے لیے ہمارا رسول نمونۂ عمل ہے۔ ہم نے اپنے حبیب کو آئیڈیل بنایا ہے اور ہم نے اپنے نبی کو نمونۂ عمل بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا تم اپنی زندگی کے معیار کو میرے حبیب کی زندگی کے مطابق کرو۔ ہر میدان میں ہمارا نبی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ مجلس ایصال ثواب کی ہے، اسی وجہ سے قرآن کریم کے اس آیت مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ ہر مرحلہ زندگی کا اور زندگی کے ہر مرحلے میں تمہارے لیے جو ذات نمونۂ عمل ہو وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اسی لیے اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے زندگی کے کچھ اصول کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں امام نے بڑے اچھے اصولوں کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا ہے زندگی انسان اجتماع میں گزارتا ہے، وہ ایک موجود اجتماعی ہے جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ جب ایک انسان اجتماع میں زندگی گزارتا ہے اور وہ اجتماعی مخلوق ہے تو اسے ارتباط برقرار کرنے کے لیے بولنا پڑتا ہے، کیونکہ ارتباط برقرار کرنے کے راستوں میں سے ایک راستہ تکلم اور گفتگو ہے۔ جب وہ بولتا ہے تب ایک دوسرے سے ارتباط برقرار ہوتے ہیں۔ قول و قرار کرتا ہے، وعدہ دیتا ہے، انسان اس قول و قرار کی بنیاد کے اوپر پہچانا جاتا ہے۔ کہا زندگی میں اگر کسی بھی شخص کو اپنے سے نزدیک کرنا ہے تو چند باتیں دیکھنا ہوں گی۔ پہلی بات، بڑی اہم بات ہے،
اولها الوفا، یعنی چھٹے امام نے اصول زندگی میں دوسروں سے قریب ہونے کے چند اصول بتائے ہیں۔ کہا پہلی شرط کسی بھی انسان کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے یا خود کسی سے قریب ہونے کے لیے پہلی شرط وفا ہے۔ اگر انسان کے یہاں وفاداری پائی جاتی ہے تو وہ اس لائق ہے کہ اس سے قریب ہوا جائے یا اس کو اپنے سے قریب کیا جائے۔ تو کس کے ساتھ؟ وفا مطلق لفظ ہے، وفا ممکن ہے دین کے ساتھ ہو، قرآن کے ساتھ ہو، شریعت کے ساتھ ہو، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہو، دوست اور احباب کے ساتھ ہو، پڑوسی کے ساتھ ہو، گھر والوں کے ساتھ ہو، ماں باپ کے ساتھ ہو۔ کہا پہلی چیز وفا دیکھنی ہوگی۔ قرآن کریم نے جہاں مومن کے صفات کی طرف اشارہ کیا وہاں ایک صفت مومن کی یہ بھی بتائی ہے کہ مومن وَلِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن امین ہوتا ہے، مومن امانت دار ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہی کہ مومن وعدے کی وفا کرتا ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، کا جس انسان کے یہاں وفا نہ پائی جائے وہ دیندار انسان نہیں ہے۔ دین انسان کو وفا کی طرف لے کر آتا ہے۔ بس پہلی بات یہ ہوئی کہ کسی بھی فرد کو اپنے سے قریب کرنا ہو یا تم اس سے نزدیک ہو رہے ہو، تمہیں دیکھنا ہوگا اس انسان کے یہاں وفا پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے علاوہ بھی متعدد مقام پر اس بات کی تاکید ہے کہ وفا مومن کا خاصہ ہے۔ اگر انسان یہاں ایمان پایا جاتا ہے تو وفادار ہوگا۔ اللہ کے نبی ہیں اور نبی گرامی کے ساتھ آپ کے اصحاب ہیں۔ کسی صحابی نے پیغمبر سے یہ کہہ دیا کہ میں کسی کام سے جانا چاہتا ہوں، تو نبی گرامی نے کہا جاؤ، جب تک تم واپس آ جاؤ گے میں یہی کے اوپر ملوں گا تم کو۔ ہم لوگ کے بھی ساتھ ہوتا ہے بھائی، دوست اور احباب کے ساتھ ہوئے اور کوئی کام سے ہمارا دوست گیا تو اس سے کہتے کہ تم جاؤ میں یہاں کے اوپر ہوں۔ تو نبی گرامی کے صحابی نے کہا کہ میں کسی کام سے جانا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، جب تک تم آتے ہو میں یہیں کے اوپر ہوں۔ اب اسے آنے میں دیر ہو گئی، اتنی دیر ہوئی کہ سورج کی کرنیں نبی گرامی کے چہرے اقدس پہ پڑنے لگیں۔ تو نبی گرامی کے دیگر اصحاب نے کہا اللہ کے نبی، سورج کی کرنیں آپ کے چہرے مبارک پہ پڑ رہی ہیں، آپ کو آزار و اذیت ہو رہی ہے، آپ سائے میں چلے آئیے، بھئی جیسے یہاں کھڑے ہیں یہاں چلے آئیے۔ مگر اللہ کے نبی نے وہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہاں ہونا قد وعدتہ۔ بھئی بات یہ ہے کہ میں نے اس شخص سے وعدہ کہاں کا کیا تھا؟ ہاں ہونا قد وعدتہ، میں نے یہاں کا وعدہ کیا تھا، اس لیے میں یہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس پہلی بات یہ ہو گئی وفا۔ دوسری بات جو چھٹے امام نے اصول کافی میں یہ فرمایا، دوسری بات ہے التدبیر، کا جس انسان کے ساتھ زندگی گزارو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تدبیر کسے کہا جاتا ہے؟ کہا دیکھنا اس کے یہاں تدبیر پائی جاتی ہے یا نہیں۔ جس کو تم اپنے سے قریب کر رہے ہو یا تم اس سے قریب ہو رہے ہو، تدبیر کسے کہتے ہیں؟ تدبیر اردو میں سوجھ بوجھ کو کہا جاتا ہے۔ سوجھ بوجھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوجھ بوجھ کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کے یہاں اتنی سمجھ آ جائے کہ جس میدان میں بھی قدم رکھے کم سے کم نقصان ہو۔ اگر یہ سلیقہ ہے تو اسے کہا جاتا ہے اس کے یہاں سوجھ بوجھ پائی جاتی ہے، یعنی قدم سوچ کے سمجھ کے اٹھاتا ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوجھ بوجھ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا انی لا اخاف علی امتی الفقر،
بھائی صاحب فکر کا صحیح ہو جانا، اگر انسان کی فکر صحیح و سالم ہو گئی، اگر انسان کے ہاں سوجھ و بوجھ پیدا ہو گئی، اگر انسان کے ہاں تدبیر آ گئی تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا انی لا اخاف علی امتی الفقر، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت کے لوگ فقیر ہو جائیں گے، میری امت میں غربت پائی جائے گی، کہا اس کا خوف نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی کس چیز کا خوف ہے؟ کس چیز کا خوف ہے؟ ولیکن اخاف علیہم سوء التدبیر، مجھے اس بات کا خوف ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ امت میں، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو کج فکرے ہوں، جن کے ہاں سوجھ بوجھ نہیں پائی جاتی ہو، جن کے ہاں صحیح فکر نہ پائی جاتی ہو۔ خوب بس ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوگا کہ صحیح فکر کب پیدا ہوگی، سوجھ بوجھ کب آئے گی، انسان کے ہاں تدبیر کب آئے گی؟ دوسری حدیث پڑھتا ہوں تاکہ میں اپنی بات کو اور واضح کر سکوں۔ معصوم کا فرمان ہے کفا بالمرء جہلا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کی جہالت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بغیر سوچے سمجھے نقل کرتے۔ عجیب چیز ہے، آپ غور کریں، آج میسج آتا ہے انسان کے ہاں نہ جانے اور بغیر سوجھ بوجھ کے، بغیر سمجھے، بغیر دیکھے ایک میسج کو دوسری طرف بھیج دے۔ کہا کفا بالمرء جہلا، ایک انسان کی جہالت کے لیے کافی ہے، ادھر سنا نہیں ادھر جا کے بیان کر دیا۔ ان یحدث بکل ما سمع، پس دوسری بات یہ ہے کہ سوجھ بوجھ کو دیکھنا ہوگا۔ تو سوجھ بوجھ کہاں سے آتی ہے؟ فکر کیسے بنتی ہے؟ آخر اچھی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے مولا نے ایک جگہ حدیث میں ایک عظیم بات کہی ہے، کن کن نحلہ، شہد کی مکھی بنو۔ کہا کن کن نحلہ، شہد کی مکھی بنو۔ تو شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ شہد کی مکھی کا خاصہ یہ ہے اذا اکلت اکلت طیبہ، یہ پاک و پاکیزہ چیز لیتی ہے تو جیسا لے گی ویسا ہی دیتی ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے کہا دیکھو آ کیا رہا ہے تمہارے ظرف میں، اذا اکلت اکلت طیباً و اذا وضعت وضعت طیباً۔ بھئی جب ظرف میں اچھی چیز جائے گی تو باہر بھی اچھی چیز نکلے گی۔ اسی لیے شہد کی مکھی کا جو محصول ہے، جو نتیجہ ہے، وہ شہد ہے نا، جس کے لیے قرآن نے کہا کہ فیہ للناس شفاء، الناس کی لفظ کہی ہے، ہر ایک کو اس سے شفا پہنچے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے ظرف میں اچھی باتیں گئی ہیں تو وہ انسان بشریت کے لیے مفید بنے گا، ہر فرد کے لیے مفید بنے گا۔ تو کیسے آئے گی یہ بات؟ اسی اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک طویل حدیث ارشاد فرمائی، جس میں یہاں سے وہ حدیث شروع ہوتی ہے العالم بزمانہم لا تہجم علیہ اللوابس، جو انسان زمانے کے حالات سے آگاہ ہے وہ سخت سے سخت حالات میں بھی اپنی نجات کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، اگر انسان آگاہ ہے۔ پھر امام نے کہا لا یفلح من لا یعقل، جو انسان اپنی فیوچر کے بارے میں نہ سوچے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے، انسان اپنے فیوچر کے بارے میں سوچے۔ بس سوال یہ ہوگا کہ فیوچر کے بارے میں کب سوچے گا، مستقبل کے بارے میں سوچے گا کب انسان کے یہاں فکر پیدا ہوگی، کب سوچے گا؟ آپ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لا یعقل من لا یعلم، جس انسان کے پاس علم نہ ہو وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توجہ کریے گا، سوچے گا تو کامیابی اس کے قدم چومیں گی۔ تو سوچے گا کب؟ جب انسان کے پاس علم آئے گا۔ تو کتنا سوچ سکتا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے،
ایک انسان کتنا سوچ سکتا ہے؟ اب میں اسے مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ ہم سب دیہات کے ہیں، یہ بتائیے یہ جو ہمارے گھروں میں دیا جلتا تھا، چراغ دیا کیسے جلتا تھا؟ آپ بتائیے، تیل سے نا؟ تو ایک دیا کتنی دیر تک جلے گا؟ جی بھی جتنا تیل رہے گا اتنا ہی وہ دیا، وہ چراغ جلے گا۔ اچھا، اب آج کے زمانے کی ایک مثال پیش کروں، ایک بائک کتنی دیر تک جائے گی، کتنی دور جائے گی؟ جتنا پیٹرول ڈالیں گے۔ ایک چکی سے آٹا کتنا نکلے گا؟ جتنا گیہوں ڈالا جائے گا۔ یا ایک وہ جو ہمارے دیہاتوں میں گھاس کاٹنے کی مشین ہوتی ہے، آپ گھاس نہ لگائیے، چلاتے رہیے، گھاس کٹے گی؟ ممکن نہیں ہے، گھاس ڈالنا پڑے گا تاکہ وہ مشین کاٹے۔ اچھا، تو آٹا چکی چلا دیجئے، گیہوں نہ ڈالیے، آٹا نہ نکلے گا۔ بائک میں پیٹرول نہ ڈالیے، آگے نہ بڑھے گی۔ دیے میں تیل نہ ڈالیے، جلے گا نہیں۔ اور جتنا زیادہ ڈالیے گا تیل، اتنی دور تک بائک جائے گی، اتنی دیر تک چراغ اور دیا جلتا رہے گا۔ تو عقل کی مثال ایک چراغ جیسی ہے، عقل کی مثال ایک بائک جیسی ہے، عقل کی مثال ایک چکی جیسی ہے۔ کب انسان کے عقل کا چراغ کب روشن ہوگا؟ کب چراغ عقل؟ جب چراغ عقل کو علم کا تیل دیا جائے گا، ہے نا؟ تبھی تو روشن ہوگا، وگرنہ خالی مشین کی طرح ہے عقل۔ ہاں، اب اس کا مطلب یہاں سے اگر سوال کیا جائے کیا عقل کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ اب آپ بتائیے، بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی بھائی صاحب، اگر چراغ میں تیل ڈالا جائے تو جتنا تیل ڈالیں گے اتنا جلے گا، اور اگر زیادہ کر دیا جائے تو دیر تک جلے گا۔ بائک میں پیٹرول ڈالا جائے تو چلے گی، اور زیادہ کر دیا جائے تو اور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول کے بڑھانے سے اس کے مسیر اور اس کی مسافت بڑھ جائے گی، دیر تک چراغ جلے گا۔ اسی طریقے سے عقل کی بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ راستہ کیا ہے؟ راستہ علم ہے نا۔ جتنا انسان علم بڑھاتا چلا جائے گا اتنی زیادہ انسان کی عقل بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی لیے کہا ہے کہ لا یعقل لا یفلح من لا یعقل، وہ انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے جو انسان سوچے نہ۔ سوچے گا کب؟ یہ ہم کو کوئی بات ذہن میں آتی کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، پلاننگ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ سوچنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ لا یعقل من لا یعلم، جس انسان کے پاس علم نہ ہو وہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اگر نتیجہ نکالا جائے تو کامیابی کا زینہ علم ہی ہے۔ نتیجہ یہی تو نکلا، یعنی علم ہوگا تو انسان سوچے گا، اور سوچے گا تو انسان کے یہاں کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی، کامیابیاں اس کے۔ اسی لیے میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کہا ہے الناس ثلاثہ، لوگ تین طرح کے۔ آپ ذرا غور تو کریے، عالم ربانی، بڑا پڑھا لکھا گروہ ہے، متعلم علی سبیل النجات، دوسرے طالب علم کا ہے جو راہ نجات پہ، تیسرے کے لیے کون سی الفاظ کہا؟ ہمج رعاؤن اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح لم یستضیئوا بنور العلم ولم یلجؤوا الی رکن وثیق، مکھی اور مچھر کی طرح ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی تیسرے گروہ کی مثال کس کی طرح بتا رہے مولا کائنات؟ ہمج رعاؤن، مکھی اور مچھر۔ یہ بتائیے، ایک ہلکی سی ہوا چلے، ہلکی سی، اور مکھی ہو تو ہوا کے رخ پہ بہہ جائے گی یا نہیں؟ بہہ جائے گی نا۔ بھئی مکھی اور مچھر میں کہا جس انسان کے پاس نور علم نہ ہو، دولت علم نہ ہو، اس کی مثال مکھی اور مچھر کی طرح ہے۔ یمیلون مع کل ریح، ہر ہوا کے جھونکے پہ بہہ جاتے ہیں، ہر ہوا کے۔ اتباع کل نائق، جس نے جھنڈا بلند کیا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا کیوں ہر آواز کے پیچھے بھاگ جاتے؟ کیوں ہوا کے ہلکی جھونکے کے اوپر؟ اس لیے کہ علم نہیں ہے، اور جب علم نہیں ہے تو فکر نہیں ہے۔ بات تو یہی نہ ہوئی؟ بھائی جس نے بھی جھنڈا اور پرچم بلند کر دیا، جس نے بھی کوئی آواز بلند کر دیا، آپ دیکھیے دنیا میں جو بھی آواز بلند کرے، ایک جھنڈا لے لے، ہر ایک کے پیچھے کچھ نہ کچھ جمع ہو جائیں گے۔
اس کا مطلب کیا ہوا؟ علم سے بات قدم لاتا ہے، علم استقلال لے آتا ہے، علم سوچنا سکھاتا ہے، علم انسان کو مضبوط اور عمیق بناتا ہے، علم انسان کے ہاں عمق لاتا ہے۔ اسی لیے تو کیف نے بڑی پیاری بات کہی تھی، کیف جینا ہے تو پیدا کر سمندر کی طرح، کیف جینا ہے تو پیدا کر سمندر۔ سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ سمندر گہرا ہوتا ہے، صرف گہرا ہی نہیں ہوتا، کبھی کبھی سمندر میں بڑی آوازیں اٹھتی ہیں، جب سمندر کے لہریں مارتا ہے تو بڑی صدا آتی ہے، اور کبھی کبھی سمندر بالکل خاموش رہتا ہے۔ کئی سمندر کی 3 خاصیت ہے، گہرا ہوتا ہے، سمندر بولتا بھی ہے، سمندر خاموش بھی رہتا ہے۔ کہا ہر انسان کو عمیق ہونا چاہیے، کھوکھلا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا کیسے سمندر میں گہرائی پائی جاتی ہے، کیسے سمندر کے یہاں عمق پایا جاتا ہے؟ سمندر بن جاؤ، بولنے کے وقت بولا کرو اور خاموش رہنے کے وقت خاموش رہا کرو، یہی تو ہے نا۔ کہا کیف جینا ہے تو پیدا کر سمندر کی طرح، خاموشیاں گہرائیاں انگڑائیاں، خاموشیاں گہرائیاں انگڑائیاں۔ میرے مولا نے کہا ہم جن رعاؤن اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح لم یستضیئوا بنور العلم۔ کیوں ہوا کے ہلکے سے جھونکے پہ بہہ جاتے ہیں؟ بہت اہم مرحلہ ہے اپنے آپ کو نور علم سے منور کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لم یستضیئوا بنور العلم، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نور علم سے منور نہیں کیا۔ اچھا اگر ایک انسان عالم نہ بن سکے، علم نہ اختیار کر سکے، وَلَمْ يَلْجَوْا إِلَىٰ رُكْنٍ وَثِيقٍ، کسی مضبوط ستون سے لگ جاتا، کسی مضبوط ستون کو اپنا سہارا بنا لیتا۔ اسی لیے تو میرے مولا نے کہا لوگوں کے پاس 3 ہی آپشن ہے، کن عالمن او متعلمن او صاحب عالمن، یا عالم بن کے جیو یا متعلم بن کے جیو، اور اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں تو پڑھے لکھے کے دوست بن کے جیو۔ یہ زندگی کے اصول ہیں، کہ اس سے زندگی میں استحکام آتا ہے۔ بس پہلی چیز وفا، دوسری بات کیا ہو گئی؟ تدبیر۔ تدبیر یعنی سوجھ بوجھ، ایسا کام کرے کہ نقصان کم سے کم ہو، فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے، اسے سوجھ بوجھ کہا۔ اپنے ساتھیوں کو کیسا چنا جائے یا ہم کس حلقے احباب میں جائیں، یہ 2 باتیں۔ تیسری بات حسن الخلق، اچھا اخلاق دیکھنا ہوگا، اچھا اخلاق دیکھنا ہوگا۔ آپ انصاف سے بتائیے، میں یہ کہا کرتا ہوں قم کی مثال ایک سمندر کی طرح ہے۔ قم کی مثال ہم اور آپ کے لیے کس کی طرح ہے؟ بالکل سمندر کی طرح ہے۔ نہ ماں ہے ہمارے یہاں، نہ باپ ہیں، نہ بھائی ہیں، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا۔ ایک جوان انسان اب آزاد ہے نا، آزاد ہے۔ اور اگر کوئی ٹوکے بھی تو نہیں معلوم، الٹے وہی نہ ٹوک دے۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ ہوتے کون سمجھانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ لہٰذا بہکنے کے امکانات بننے سے زیادہ ہیں۔ ایک انسان بہک جائے اور ہوا ہی اب آپ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا اخلاق، اسی لیے امام رضا علیہ السلام کی مناسبت بھی ہے، اس بات کو یہاں کے اوپر نقل کرنا چاہوں گا۔ ثلاثۃ تدل علی کرم المرء، کریم انسان کی پہچانوں میں 3 پہچان بتائی گئی۔ پہلی پہچان حسن الخلق، کریم انسان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ خوب اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں آپ بتائیے؟ اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عام طور سے جب ہم بولتے بھائی اچھا اخلاق تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی بس ہنس کے بول لینا، مگر مولا کائنات نے 3 عظیم باتیں کہی اچھے اخلاق کے لیے۔ میرے مولا نے کہا سلمن قطعک، جس نے تم سے رشتہ توڑا ہے تم اس سے رشتہ جوڑو، تم سے تمہارا بھائی نہیں بولتا تم بولو، تم سے تمہارے عزیز و اقارب ناراض ہیں مگر تم اپنے رشتے کو باقی رکھو۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کا سلمن قطعک وَأَعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، اسے دو جس نے تمہیں کبھی نہ دیا ہو۔
اسے دو جس نے تمہیں کبھی نہ دیا ہو۔ عجیب سماج اور معاشرہ الٹ چکا ہے نا، جو جتنا پیسے والا ہوتا ہے اور جس کے گھروں میں جتنا زیادہ ہوتا ہے، جب اس کے ہاں ہماری دعوت ہوتی ہے تو ہم قیمتی گفٹ لے کے جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے نا، لوگوں کا یہی تو طریقہ کار ہے، جن کے گھر بھرے ہوئے ہیں گفٹ سے، ان کے یہاں قیمتی گفٹ دیے جاتے ہیں۔ حدیث کہہ رہی اچھے اخلاق کی پہچان یہ ہے کہ کبھی کسی ایسے کو گفٹ دو جس سے ملنے کی امید نہ ہو۔ یہی تو ہے نا، جس نے کبھی تم کو نہ دیا ہو، اعطِ من حرمک، جس نے کبھی نہ دیا ہو اسے دو، اد من لا یعودک۔ یہ تیسری بات، سل من قطعک، جو رشتہ توڑے تم جوڑو، اعطِ من حرمک، جس نے کبھی تمہیں نہ دیا ہو اسے دو، اد من لا یعودک، اس کی عیادت کو چلے جاؤ جس نے تمہاری عیادت نہ کی ہو۔ مگر سماج اور معاشرہ بالکل، وہ ہمارے بابا مریض ہوئے تھے تو عیادت کو نہ آئے تھے، ہم کیوں جائیں گے؟ اچھے اخلاق کی پہچان میرے مولا نے کہی ہے، ٹھیک ہے وہ نہیں آئے تھے، اگر تم اچھے اخلاق کا دعویٰ کرتے ہو تو اد من لا یعودک، جس نے تمہاری عیادت نہیں کی ہے تم اس کی عیادت کرو۔ اب امام رضا علیہ السلام ہیں، 52 سال کی عمر مبارک ہے، کل امام رضا علیہ السلام کی عمر 55 برس ہے۔ 148 میں امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے اور 203 ہجری میں شہادت ہے، بس کل عمر کتنی ہو جائے گی؟ 55 برس۔ سن 200 ہجری میں مدینے سے خراسان کی طرف روانہ ہوئے ہیں، سن 200 ہجری میں۔ تو اب سن 200 ہجری میں 52 سال کے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ 52 سال کے ہوئے اور پہلی مرتبہ ایران تشریف لا رہے ہیں۔ جہاں امام رضا علیہ السلام رکنا چاہتے تھے کاروان والے روک دیتے تھے۔ جب ایران اچھے اخلاق کے اوپر کہنا چاہ رہا ہوں کہ تیسری پہچان یہ ہے جسے تم اپنے سے قریب کرو، یہ دیکھنا ہوگا اس کا اخلاق اچھا ہے یا نہیں۔ 52 برس کی عمر ہے امام رضا علیہ السلام ایران میں، دیکھا کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی سواری کو روکا اور روکنے کے بعد سواری سے اترے، اترنے کے بعد اس گھر کے قریب گئے، دیکھا کہ دروازے سے جنازہ نکل رہا ہے، جنازہ نکل رہا ہے، امام رؤوف ہے نا، قریب گئے اور جانے کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ جنازے کے قریب پہنچے، اپنا ہاتھ اس جنازے کے کفن کے اندر لے جا کر سینے پہ رکھ دیا اور پھر اپنا سینہ اس مردے کے سینے سے نزدیک کر کے کہا، یا فلان ابن فلان ابشر بالجنہ فلا خوف علیک بعد هذه الساعہ، اس کا بھی نام لیا اور اس کے والد کا بھی نام لیا۔ امام رضا تو پہلی مرتبہ آ رہے تھے، بھائی پہلی مرتبہ قم میں ایران تشریف لائے ہیں، 52 سال کی عمر ہے، مگر اس مرنے والے کوئی بھی نام کو جان رہے ہیں اور اس کے والد کے بھی نام کو جان رہے ہیں، یا فلان ابن فلاں ابشر بالجنہ، تمہیں جنت مبارک ہو، فلا خوف بعد هذه الساعہ، اب اس کے بعد تمہیں کسی طرح کے کوئی ڈر نہیں ہے اور نہیں کسی قسم کا خوف ہے۔ اب جو قافلے میں تھے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ آقا آپ تو پہلی مرتبہ ایران تشریف لے آئے ہیں، آپ کو کیسے نام پتا؟ تو امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ سارے شیعوں کو ہم پہچانتے ہیں، کہا سارے شیعوں کو صبح و شام ان کے نام اعمال ہماری خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں کے اوپر اچھے اخلاق کی بات، کہا اگر ہمارے شیعوں کے نام اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، خور طلب پاتے ہیں، اور اگر ان کے نام اعمال برے ہوتے ہیں تو خدا سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ بتائیں، ہم اچھے اعمال کریں امام خوش ہو رہے ہیں، ہمارے اعمال برے ہوں تو امام رؤوف ہمارے برے اعمال کے بدلے میں ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔
بس پہلی چیز حلقہ احباب بنانے کے لیے دوست ہی تو جس کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے وہ کتنا مؤثر ہے زندگی میں، اسے حافظ شیرازی نے خوب سمجھا ہے۔ دریغ و درد کی تا ان زمان ندانستم کہ کیمیائے سعادت رفیق بود و رفیق۔ ہائے افسوس 40 سال 60 سال کی زندگی گزارنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کامیابی کا راستہ تو میرا اچھا دوست تھا۔ کامیابی کا راستہ یعنی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ کس کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو، کس کو تم اپنے حلقے احباب میں داخل کرتے ہو، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے چھٹے امام نے کہا وَاطْلُبْ مُؤَاخَاةَ الْأَتْقِيَاءِ وَلَوْ كُنْتَ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَإِنْ أَفْنَيْتَ عُمُرَكَ فِي طَلَبِهِمْ۔ کہ وَاطْلُبْ مُؤَاخَاةَ اچھے لوگوں کو ڈھونڈا کرو اس ظلمتوں سے بھری دنیا میں جہاں تاریکی ہی تاریکی ہے، گمراہی کے زمانے میں صاف ستھرے لوگوں کو تلاش کرو۔ پھر امام نے کہا وَإِنْ أَفْنَيْتَ عُمُرَكَ فِي طَلَبِهِمْ، اگر تم نے اپنی پوری زندگی لگا دی ایک پاک و پاکیزہ انسان کو تلاش کرنے میں تو حق ہے کہ پوری زندگی لگا دو۔ کیوں آقا؟ اس لیے کہ اگر ایک پاک و پاکیزہ انسان مل گیا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ یہ بتائیے انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے۔ پانی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کھانے کی ضرورت ہے۔ آکسیجن کی طرح اچھا انسان ضروری ہے۔ کیسے انسان کو پانی کی ضرورت ہے، کیسے انسان کو غذا کی ضرورت ہے، کیسے انسان کو آکسیجن کی ضرورت ہے، جس طریقے سے آب و غذا و آکسیجن کی ضرورت ہے انسان کے لیے، ایسے ایک اچھا ساتھی، ایسے ہی ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے۔ کتنی پیاری بات کہی ہے، جہاں تک ہو سکے برے دوست سے پرہیز کرو۔ سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ مرے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہراً چل پھرتے رہتے ہیں، ضعیف ارادے کے لوگ ہوتے ہیں، کمزور ارادے کے لوگ ہوتے ہیں، سست ارادے کے لوگ ہوتے ہیں، خود بھی سست ہوتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی نابود کر دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی۔ کہا جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہو سکے برے دوست سے بچو۔ کیوں برے دوست سے بچو؟ اس لیے کہ برا دوست صرف تمہیں برباد نہیں کرتا ہے، تم سے تمہارے دین کو چھین لیتا ہے، ایمان کو چھین لیتا ہے، مذہب کو چھین لیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کتنی پیاری بات فارسی زبان کے شاعر نے کہی ہے، تا توانی می گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا ترا بر جاں زند، یار بد بر جان و بر ایما زند۔ بھائی سانپ برے بھی سانپ ہے نا، تا توانی می گریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا ترا بر جان زند۔ برا سانپ تو صرف جان لیتا ہے، لیکن برا دوست جان بھی لیتا ہے، ایمان بھی لیتا ہے، جان بھی لیتا ہے۔ کامیابی کا بہترین راستہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اچھا دوست تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مانگا کیا جائے اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پہ، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آقا مولا شہزادی ہمیں اچھا اور صالح دوست عطا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث نے کہا کہ اللہ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے رزقہ خلیلا صالحا، اللہ اسے ایک صالح دوست عطا کرتا ہے، اسے صالح خلیل عطا کرتا ہے۔ یہ مقام شکر ہے اگر کسی کو اچھے ساتھی اور دوست احباب مل جائیں۔ بس پہلی بات وفا ہونا چاہیے ساتھی میں، دوسری بات تدبیر ہوگی، اور تیسری بات اچھا اخلاق ہوگا، اچھا اخلاق ہوگا۔ چوتھی بات حیا دیکھنا ہوگی۔ حیا عجیب چیز ہے، سمجھو اللہ نے بشریت کو، ہر شے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیا بشریت میں چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہے، اللہ نے کسی کو بے حیا پیدا کیا ہے؟
کیا کسی کو بے حیا پیدا کیا ہے؟ خدا نے ہر ایک انسان کے اندر حیا رکھی ہے۔ حیا انسان کی فطرت میں داخل ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا وہ لڑکی ہو۔ ہاں، سماج انسان کو بے حیا بناتا ہے، معاشرہ انسان کو بے حیا بناتا ہے، سوسائٹی انسان کو بے حیا بناتی ہے، ماں باپ انسان کی حیا کو چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر 1,24,000 نبیوں کی بات کو ایک جملے میں کہا جائے تو یہ ہوگا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اگر تمہارے اندر حیا نہیں تو پھر جو دل چاہے کرو۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ بے حیا انسان مگر کسی چیز سے رک سکتا ہے، اسے روکا جا سکتا ہے کسی بات سے۔ یہ 4 باتیں، 5ویں بات الحریہ۔ یہ 5ویں بات ساری باتوں کو جمع کیے ہوئے کہا حریت شرط ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ حریت کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کا آزاد ہونا، ضمیر کا آزاد ہونا۔ ممکن ہے کہ انسان ایسے تو آزاد ہو، ضمیر آزاد نہ ہو۔ اس کی 2-3 مثالیں عرض کروں۔ کربلا کے میدان میں سید الشہداء نے ایک حریت کا، عالمی حریت کا پیغام دیا۔ مثال کے طور پہ کسی انسان سے میری لڑائی ہو جائے، خود لڑ کے آ رہا تھا راستے میں، لڑا کسی سے میں اور لڑ کے آ رہا تھا، دیکھا کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس انسان کا بیٹا آ رہا ہے، بس میں نے کہا کہ اسے تو بس نہ چل سکی، لاؤ اسی کے اوپر کام تمام کر دیا جائے۔ اگر اس کو میں نے ستایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر حریت نہیں پائی جاتی۔ غلام انسان ہو، ہاں ظاہراً تو آزاد دکھ رہے ہو، مگر تمہارا ضمیر آزاد نہیں ہے۔ تمہارا ضمیر اب بہت ہوتا ہے نا بھئی، گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں مچھلی پلی ہوئی ہے کسی کے تالاب میں، تالاب میں مچھلی پڑی، لڑائی ہو گئی، اب جا کے تالاب میں زہر ڈال دیا۔ سوال ہے کہ مچھلی نے کیا بگاڑا تھا؟ آپ انصاف سے بتائیے، مچھلی نے کیا بگاڑا تھا؟ کسی سے لڑائی ہو، کتاب پھاڑ دیں، اس کا موبائل پھوڑ دیں، اس کا کیمرہ خراب کر دیں، اس کی بائک خراب کر دیں، اختلاف کسی سے، بیوی کو ستائیں، اختلاف کسی سے ہے، درخت جا کے کاٹ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ہاں حریت نہیں پائی جاتی ہے، غلام ہے انسان، یہ انسان غلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف جس سے ہے، جھگڑا جس سے ہے، تم اسی سے مطلب رکھو، اسی سے مطلب رکھو۔ یہی بات تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے عالمی پیغام دیا ہے پوری بشریت کو، پوری انسانیت کو۔ وہ عالمی پیغام کیا ہے؟ جب دشمن تھک گیا سید الشہداء سے جنگ کرتے کرتے تھک گیا اور حسین کربلا کی زمین پہ ہیں، تو اب اس کو شک ہو رہا تھا کہ حسین میں جان ہے یا نہیں۔ ڈرا ہوا تھا دشمن، اسے حسین کہتے ہیں۔ ابھی بھی دشمن ڈرا ہوا تھا، تو یہ سوچ رہا تھا کہ آخر حسین کے اندر ابھی حیات پائی جاتی ہے نہیں۔ تو دشمن نے کہا کسی نے کہ خیام حسینی پہ حملہ کر دو، اگر حسین کے یہاں زندگی پائی جا رہی ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ خوب لڑائی کس سے ہو رہی تھی؟ آپ بتائیے، اہل حرم سے لڑائی تھی یا سید الشہداء سے؟ سید الشہداء سے۔ جیسے ہی خیام پر حملہ کرنا چاہا، وہیں پہ امام علی مقام نے ایک عالمی پیغام دیا، یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ اے شیعہ آل ابی سفیان، اگر تم دین نہیں رکھتے ہو، اگر تم قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہو، اور تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو، تو کم سے کم اپنی عربیت کا لحاظ کرو۔ کونوا احرارا فی الدنیا، کم سے کم دنیا میں حر بن کے جیو، دنیا میں حر بن کے۔ حسین تم سے لڑ رہا ہے، میں تم سے لڑ رہا ہوں، تم مجھ سے لڑ رہے ہو، یہ بتاؤ اہل حرم کی کیا خطا ہے؟
یہ بتاؤ اہل حرم کی کیا خطا ہے؟ جب تک میں حسین زندہ ہوں میرے حرم کی طرف آگے نہ بڑھنا۔ اسی لیے عزیزان محترم بس احمد کو تمام کر رہا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں اہل حرم کی طرف رخ نہ کرنا۔ اہل مقتل نے لکھا ہے کہ سید الشہداء جب جنگ کر رہے تھے کربلا کے میدان میں تو ایک خاص جگہ بنا رکھی تھی، اور آگے بڑھتے تھے حملہ کرنے میں تو واپس پلٹ کے آ کے وہاں کھڑے ہو کے امام علی مقام کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس جملے کے ذریعے سے دو باتوں کو بیان کرنا چاہتے تھے، ایک تو بتانا یہ چاہتے تھے کہ حسین کا رشتہ خدا ہے، وحدہ لا شریک سے ہے، عزیز خدا سے جڑا ہوا ہے، اور دوسری بات اتنی تیز آواز سے کہتے تھے تاکہ زینب کے کانوں میں یہ آواز پہنچ جائے اور زینب کو معلوم ہو سکے کہ میرا بھیا زندہ ہے، میرا ماجایا زندہ ہے۔ خدا کی قسم تاریخ میں دو بہنوں کا عجیب کردار رہا ہے۔ ایک امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے، اپنے بھائی کے فراق کو برداشت نہ کر سکیں، بھائی نے خط لکھا تو مدینے سے چلی ہیں، میرے بھائی امام رؤوف نے خط لکھا، اور دوسری بہن حسین کی بہن ہے زینب کبریٰ ہیں۔ حسین مدینے سے نکل رہے تھے، عبداللہ کے پاس آ کے سر جھکا کے بیٹھ گئیں، اے عبداللہ میرا ماجایا سفر کو جا رہا ہے، میں اپنے ماجائے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عبداللہ نے کہا زینب جب آقا لے جانے کے لیے تیار ہیں تو میں کون روکنے والا ہوتا ہوں، جانے قربان ہو جائے، شب جمعہ ہے، علامہ ابہری کے لیے لکھا ہے علماء نے، کربلائے معلیٰ پہنچے، سید الشہداء کی زیارت کر کے اپنے حجرے میں جب آ کر سوئے تو خواب میں دیکھا کہ کوئی ابہری سے کہہ رہا تھا ابہری تم یہاں سو رہے ہو، علامہ مجلسی حرم ابا عبداللہ الحسین میں درس دے رہے ہیں۔ علامہ ابہری جب پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ میں نے پوچھا علامہ مجلسی کہاں درس دے رہے ہیں؟ کسی نے کہا فلاں صحن میں دے رہے ہیں۔ علامہ ابہری خواب میں اس صحن میں پہنچے، دیکھا علامہ مجلسی درس دے رہے ہیں، علماء کا مجمع ہے، درس دے چکے، واز کہنا چاہ رہے تھے، حجرے سے ایک شخص آیا، آنے کے بعد علامہ مجلسی سے کہا کہ شہزادی دو عالم حسین کی ماں کا پیغام ہے کہ مجلسی میرے حسین کی رخصتی پڑھ دو۔ اللہ اللہ، آخر حسین کی رخصتی میں کیا پیغام تھا کہ مادر حسین حسین سے کہہ رہی تھی مجلسی میرے حسین کی رخصتی پڑھ دو، جانے قربان ہو جائے۔ 57 سالہ بھائی، ایک 55 سالہ بہن تھی، اور 4 سالہ بیٹی درے خیمہ پہ آ کے حسین کہہ رہے تھے اے میری بہن زینب تم پہ میرا آخری سلام ہو جائے۔ حسین رخصت ہو رہے تھے، سکینہ دوڑی دوڑی آ گئیں، استسلمت للموت، اے بابا کیا آپ مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ حسین نے کہا بیٹی لو ترک القتال ناما، اگر پرندے قطع کو اجازت دے جاتی تو وہ آرام سے سو جاتا۔ حسین نے کہا میری لال سکینہ میری شہادت کے بعد بہت رونا ہوگا، تم روتی ہو تو میرا جگر پاش پاش ہوتا ہے، اے سکینہ جب تک حسین زندہ ہے آنسو نہ بہاؤ۔ ارے حسین بڑھنا چاہ رہے تھے، بہن نے آواز دی محلن محلہ یا اخی، اے بھیا ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جائیے۔ حسین جی بھر کے، زینب جی بھر کے دیکھنا چاہتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا اماں کی وصیت یاد آ رہی ہے، اپنا گلا بڑھا دو۔ زینب نے گلوئے حسین کا بوسہ لیا، حسین نے بازوئے زینب کا بوسہ لیا، مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ گئیں، شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھا، زینب لرز رہی
تھی، او پسر سعد میرا ماجا عازب ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے، کوئی اثر نہ ہوا، آواز دی اما فیکم مسلم، ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ شمر کا کند خنجر چلا، فرات کا پانی نہزو اچھلا، منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے۔ فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ان آنسوؤں کو رومال صحرا میں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ، جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس رکھی گئی تھی، معبود ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ پاک پروردگارہ، شب جمعہ ہے، تجھے سید الشہداء کی حرمت کا واسطہ، ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، معبود ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔